آپ صاحب فرماندے نے مینوں ملیا تو جفی پا کے میرا متھا چومیا تو میں کہا جناب تسی ایڈے اعزاز والے ایڈی عزت اور مرتبے والے کہ اللہ پاک نے تمہیں حرم جیسا عظیم علاقہ دیتا تسی اتھوں دے مدرس میں گنہگار کہن لگے عبداللہ وہ تیری وجہ نال مینوں بھی نبی پاک دی زیارت ہو گئی فلاں موقع تے تیری داڑھی منی گئی انہیں پوری کنڈیشن دسی اس طرح دی صورت حال سی اس طرح دا جناب وہ جتھے وہ ٹیوبل یا جو بھی معاملہ سی تے انہیں تینوں ماریا کٹیا تیری داڑھی منی تے توں شرم دے سارے منہ لپیٹ کے جا رہا سی اس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جدو ہویا مینوں اللہ نے جو خواب جو وکھایا فرمایا عبداللہ گھبرا نہ انشاءاللہ تیری قیامت والے دن گواہی تیرا مصطفیٰ دے گا تیری سفارش کرے گا کہ دین دی خاطر کہ تیری یہ داڑھی شہید ہوئی ہے تو انہاں بھائیاں واسطے بھی یہ بڑا اہم اعلان ہے کہ جیڑا اپنی محبت جی داڑھی وڈائی جا رہے ہیں کنی عظمت ہے اندی کہ نبی پاک کنا پیار کرتے ہیں تو بہرحال اللہ پاک اس ولی کامل دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے یقین کرو قرآن پڑھتے سن دلوں قرآن ارتدا سی تے دل دے اندر ہی اج بھی تسی کچھ جناب یوٹیوب تے کھول کے حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری صاحب دی کوئی بھی تقریر کڈو انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے اللہ پاک اس پیارے بندے دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اللہ پاک انہوں نے بچن انہوں واسطے صدقہ جاریہ فرما دے جماعت عظیم خطیب مبلغ دائی میری جند جان میری مسلک دی پہچان قرآن و سنت اور حق دی نشانی حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب دل تے بڑا کردہ ہے کہ انہاں دا جس انداز جو شکریہ ادا کیتا جائے دل دیاں تھا گرائیاں تو اتنا بھی کام ہے کہ انہاں کو اج کی سنیے انہاں کو عظمت مصطفیٰ سنیے شان اولیاء سنیے شان صحابہ سنیے اور بحمد اللہ تعالیٰ یوٹیوب تے ماشاءاللہ یہ تمہیں بڑے مل جان گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اس انداز بیان کیتی کہ جدو بندہ سننا شروع کر دے پھر دل نہیں کرتا ہے کہ یہ تقریر ختم ہو جائے تو آج شان صدیق اکبر ہے رضی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میں سمجھنا کہ جدوں میں ماشاءاللہ بات کرن توڑا دل بھی حاضر ہوئے دماغ بھی حاضر ہوئے کوئی منظر بنان تسی اس منظر اندر پہنچ کے اس انداز جی محبت کرو جس انداز محبت کرن دا حق اللہ پاک ساڑی حاضری قبول فرمائے تو شان صدیق اکبر کانفرنس دا نام بھی یہی ہے لیکن میں عرض کرنا التماس کرنا تھوڑی جی وچ ماشاءاللہ اگر شان مصطفیٰ بھی ٹچ ہو جائے کیوں جی ساریاں شانہ دے ماشاءاللہ شان صدیق اکبر انشاءاللہ ساڑھے دل دی بہار ہے بولو بھئی شان صحابہ ساڑھے دل دی بہار ہے تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر اپنے شیخ دے اندر درمیان ہائے رواں سٹیج تے ماشاءاللہ ناظر اسلام حضرت مولانا شاہد محمود جانبہ صاحب حضرت مولانا وقاص احمد قاسمی صاحب اور فرزند قاری عبد المتین اصغر صاحب اللہ پاک اس ولی دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے حضرت مولانا قاری امانت الرحمان صاحب ہاں جی قاری انس صاحب ہاں جی قاری انس صاحب اللہ پاک انہاں دی عمر اللہ علماء حق دیاں قربانیاں قبول فرمائے تو بلا تاخیر حکیم عبداللطیف صاحب رہ گئے جی ماشاءاللہ ہاں جی اللہ پاک انہاں دی حکیم صاحب دیاں محبتاں قبول فرمائے تو ہاں جی خیر شیخ فیاض صاحب اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر ہاں جی ادھر آ جاؤ شیخ صاحب شیخ فیاض صاحب ادھر آ جاؤ ذرا یدانی صاحب کے قریب آ جاؤ تو حکیم صاحب آ جاؤ پھر ذرا تسی آپ ہی ذرا چلو خطاب واسطے میں دعوت دینا حضرت مولانا علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب آف گجرات حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک شیخ دی عمر صحت اور ایمان دے نال دراز فرمائے تو خطاب واسطے انشاءاللہ تیار نے تسی بھی تیار ہو ماشاءاللہ دل دماغ حاضر نے پورا ذرا دل دماغ حاضر رکھ کے ذرا حاضری دا ثبوت بھی دیا جائے جدو کوئی بات پوچھن تو خطاب واسطے میں دعوت دینا حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان سخی عثمان شان حیدر کرار شان اولیاء حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوة جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، میں سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حکیم عبداللطیف صاحب کا، حضرت شاہ صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا محمد یحییٰ یزدانی حفظہ اللہ سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، میں دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات سے آگاہ اور آشنا کروں۔ آپ نے سن لیا ہے کہ آج کے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام میں مجھے کیا بیان کرنا ہے، کیا سنانا ہے، کیا سمجھانا ہے۔ میں انشاءاللہ آج کی اس بزم میں گلشن محمدی کے جس پھول کی خوشبو بکھیرنے جا رہا ہوں، وہ گلشن محمدی کا سب سے معطر پھول ہے۔ وہ تقوی کا محور ہے، وہ ہدایت کا منبع ہے، وہ اخلاص کا مرکز ہے، وہ ذہانت و فطانت کا مرکز ہے، وہ ذہانت و فطانت کا خزانہ ہے، اور وہ رحمت کائنات کا دیوانہ ہے، وہ شمع اسلام کا پروانہ ہے، وہ شیخ المؤمنین ہے، وہ خلیفہ راشد ہے، وہ سیدنا ہے، وہ خیرنا ہے، وہ احبنا الی رسول اللہ ہے۔
جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بابا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جس کو والسابقون الاولون کا انعام ملا۔ کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بنا، جسے سان یسنین کا شرف ملا، جسے لا تحزن ان اللہ معنا کا احساس ملا، جسے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کا پروانہ ملا، جسے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا پیغام ملا، جسے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کا انعام ملا، جسے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کا مقام ملا، جسے اذ یقول لصاحبی کا اعلان ملا، جسے انت اخی و صاحبی کا شرف ملا، جسے صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض کا پروانہ ملا، جسے انت صدیق کا لقب ملا، جسے عتیق اللہ من النار کا اعزاز و افتخار ملا۔ کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ ابو بکر کے دائیں بائیں بیٹھنے والے، ابو بکر کے شب و روز لیل و نہار ساتھ رہنے والے، ساتھیوں سے پوچھ ابو بکر کون ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ کالی زبان اور کالے دل اور کالے چہرے والا تمہیں کیا بتائے گا؟ ان سے پوچھ ابو بکر کون ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن کا اعزاز پانے والا، خاندان نبوت کا چشم و چراغ،
سوال ہوا عبداللہ ابن عباس جی بتاؤ ابو بکر کون تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو، کان واللہ للقرآن تالیا، اور کیا پوچھتے ہو یار غار کے بارے میں، یار مزار اور یار وفادار کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے اس کو اتنی عظمتوں سے نوازا تھا کہ وہ ہم سب میں سے سب سے زیادہ رب کے قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وَلِلشَّرِّ قَالِيًا، صدیق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ وَلِلشَّرِّ قَالِيًا، اور اس پہ نبی کی محبت کا رنگ اس طرح چڑھا ہوا تھا کہ وہ صدیق ہم میں سب سے زیادہ برائی کو مٹانے والا تھا۔ کیا پوچھتے ہو ابو بکر کے بارے میں؟ کیا پوچھتے ہو ابو بکر کے بارے میں؟ وَعَنِ الْفَحْشَاءِ سَاهِيًا، اور لوگوں میں امتیوں میں سب سے زیادہ بے حیائی سے اجتناب کرنے والا تھا۔ وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِيًا، اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کیا تمہیں بتاؤں؟ وہ منکرات سے روکنے والا تھا۔ عبداللہ ابن عباس بس فرمایا نہیں، اس کو نبی کا ساتھ ایسا نصیب ہوا، اس کو نبی کا تعلق ایسا نصیب ہوا کہ وَبِدِينِهِ عَارِفًا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ ہم سب میں سے سب سے زیادہ دین کی معرفت رکھنے والا تھا۔ بس فرمایا نہیں، اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ وَمِنَ اللَّهِ خَالِفًا، اور اس کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا تھا، اتنی عظمتیں پانے کے باوجود بھی ہم میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا۔ بس فرمایا بس ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے صدیق کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، ہم تو نبی کے اس یار کے لیے نبی کے وہ الفاظ ہی دوہرا دینا چاہتے ہیں، رحم اللہ ابا بکر، کہ اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، اور نبی کہے رحم اللہ ابا بکر، صحابہ کہیں، ساتھی کہیں، جانثار کہیں، رحم اللہ ابا بکر، اور جس پر آمینہ کا لال رحمت کی دعا کرے، اور جس کے لیے آمینہ کا لال رحمت کا سوال کرے، تو مومن و مسلمان کہلا کے
اس صدیق کے ایمان کے کیڑے نکالے، اس صدیق کو گالی دے، اس صدیق پہ تبرہ کرے. سن عیسیٰ الہی شہیر کے روحانی فرزندوں کا پیغام سن. اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا جب تک زندہ رہے گا. پاکستان کی گلی گلی میں صدیق کی صداقت کا غلغلہ مچا کے چھوڑے گا، صدیق کی عظمت کا جھنڈا لہرا کے چھوڑے گا. زندہ باد شان صدیق اکبری. میں کہا کرتا ہوں ہم زندہ باد اس دن ہوں گے جب اس ملک میں صدیق زندہ باد ہوگا، اور انشاءاللہ ہم صدیق کو زندہ باد کروا کے چھوڑیں گے. آہستہ بولو پتہ نہ چلے کسی. صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، صدیق کی عظمت کے نعرے لگا کے چھوڑیں گے، صدیق کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے. عزم کرتے ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے صدیق کون ہے؟ تو کن سے پوچھ رہا ہے صدیق کے بارے میں جن کو اپنے آپ کا بھی پتا نہیں؟ اور ظالموں، صدیق کو، فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما تاریخ کے ترازو میں تولتے ہو. تمہیں کیا معلوم کہ یہ دونوں شیخین کس عظمت کے مالک ہیں، اور تو ان کو تاریخ کے ترازو میں تولتا ہے. یہ تاریخ کے ترازو میں نہیں تولے جائیں گے. ان کو تولنا چاہتا ہے تو قرآن و سنت کے ترازو میں تول کے دیکھ. ان کو قرآن و سنت کے ترازو میں رکھ کے دیکھ. اور رکھا گیا صدیق کو قرآن و سنت کے ترازو میں رکھا گیا. کیسے رکھا؟ اٹھا امام بہقی کی شعب الایمان کو، اس میں عمر ابن خطاب کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور کنز الاموال میں کائنات کے امام جناب محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لگا ذرا ترازو کتاب و سنت کا. اہل حدیث ہو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. تم نے مکانوں میں، دکانوں میں، ایوانوں میں، میدانوں میں، بازاروں میں، غاروں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، یاروں میں، اغیاروں میں، سجنوں میں، دشمنوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، امیروں میں، غریبوں میں، کالوں میں، گوروں میں آواز بلند کی ہے، یا رب کے قرآن کی ہے، یا محمد کے فرمان کی ہے. تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور آج تم نے سستی اور کاہلی کا لبادہ پہن لیا. آج تم نے غفلت کی چادر اوڑھ لی. آج تم نے اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا دیا. کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما، کائنات کے پیشوا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آج ہم نے بھی پس پش ڈال دیا ہے. اٹھو، آج ضرورت ہے. اٹھو، کتاب و سنت کی آواز لے کے اٹھو. آج لوگوں کو تاریخ کے جھوٹے قصے سنا کے صدیق و فاروق جیسے مومنوں کے ایمان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں. کہاں مر گئے؟
کہاں سے تلاش کر کے لاؤں ثناء اللہ مرتصری کو؟ کہاں تلاش کر کے لاؤں مولا امیر سیال کوٹی کو؟ کہاں تلاش کر کے لاؤں حافظ عبد القادر روپڑی کو رحمت اللہ تعالی علیہ؟ کہاں تلاش کر کے لاؤں حافظ محمد گوندلوی کو رحمت اللہ تعالی، اور کہاں تلاش کر کے لاؤں حبیب الرحمن یزدانی کو؟ مولانا حافظ محمد عبداللہ کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤں؟ اہل حدیث کی آن، اہل حدیث کی شان، اہل حدیث کی دستار، اہل حدیث کی پہچان حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیا اپنی زندگی میں صدیق کی صداقت پہ آنچ آنے نہیں دی۔ تمہیں یاد ہوگا اسی لاہور میں جنگ فورم میں، تمہیں یاد ہوگا اتفاق و اتحاد کی مجلس میں میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر شہید بھی شامل تھے۔ نماز کا وقت آیا تو الگ کھڑے ہو گئے۔ آج بھی میرے پاس وہ تصویر نوائے وقت اور جنگ کی موجود ہے۔ باقی سارے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، احسان الہی ظہیر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے بعد میں سوال کیا، تمہیں کیا پتا ہے احسان الہی ظہیر کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا اذیتیں، تکلیفیں، آلام، دکھ، مصائب برداشت کیے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد کہا اتفاق و اتحاد کی مجلس ہے یہ تو، ایک یہ کیسا اتفاق و اتحاد ہے؟ نماز کا وقت آیا تو آپ الگ ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا یہ اتفاق اتحاد سیاسی ہے، تم کہتے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ جو صدیق کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم اس کی امامت تو بڑی دور کی بات ہے، جو صدیق کو نہیں مانتا میں تو اس کے ایمان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں گئے یہ جذبے، کہاں گئے یہ بلبلے؟ آج صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے عام چوکوں چوراہوں میں گالی دی جا رہی ہے، ایمان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، فرصت نہیں، وقت لائیں۔ بزدلی نے ہمیں غیرت سے خالی کر دیا، ہم میدان عمل میں نکل کے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہ آئے۔ اٹھو، اپنے اکابر و اسلاف کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح دنیا کو ثابت کر دو اہل حدیث اس ملک میں رب کی توحید کو، محمد کی ختم نبوت کو، صحابہ کی عظمت کے لوہے کو منوا کے رہیں گے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مار دیے جائیں گے۔ کیا ہوا ہے پشاور میں ابھی کل؟ شیخ عبد الحمید رحمتی شہید رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے؟ وہ اپنے شیوخ کی طرف دیکھو، انہوں نے موت کو تو سینے سے لگا لیا ہے، مسلک کی صداقت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کیا۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج یہ پاکستان کے گلی کوچے اور بازاروں میں جو ترازو لگائے گئے ہیں تاریخ کے، ان ترازوؤں کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔
اور ان ترازوؤں کی جگہ پر، تاریخ کے ترازوؤں کی جگہ پر کتاب و سنت کے ترازو لگانا ہوگا۔ اور جب کتاب و سنت کے ترازو لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عمر ابن خطاب سے پوچھو کیا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بہقی نے لکھا، فاروق نے کہا کتاب و سنت کا ترازو لگا، اس کے ایک پلڑے میں صدیق کا ایمان رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں تمام امتیوں کے ایمان کو رکھا گیا۔ تو تاریخ کے جھوٹے قصوں کو گھڑ کے صدیق کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے۔ یہ ترازو لگا ہے، لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہ، یہ ترازو لگا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ فاروق دنیا کو بتا رہا ہے، کائنات کے امام سے سن کے کائنات کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور لوگوں یہ کتاب و سنت کا ترازو ہے۔ کتاب و سنت کے ترازو کے ایک پلڑے میں صدیق کا ایمان رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں آدم سے لے کے جناب محمد تک آنے والے تمام نبیوں کے امتیوں کے ایمان کو اس پلڑے میں رکھا گیا۔ ایک پلڑے میں اکیلے صدیق کا ایمان، ایک پلڑے میں تمام امتیوں کا ایمان، تمام امتوں کے امتیوں کا ایمان ہے۔ کیا ہوا؟ کتاب و سنت کا ترازو ہے، تاریخ کا ترازو نہیں۔ تیرے مولوی ذاکر امام کا ترازو نہیں، کتاب و سنت کا ترازو ہے۔ اور کتاب و سنت کے ترازو میں صدیق کا ایمان، کیلے صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں ہے اور دوسرے پلڑے میں تمام امتیوں کے ایمان ہے۔ عمر کیا رزلٹ ہے رضی اللہ تعالی؟ جناب عمر فرماتے ہیں، لوگو اللہ کی قسم، کتاب و سنت کے ترازو کے پلڑے میں صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ کیوں نہ بھاری ہوتا؟ کیوں نہ بھاری ہوتا؟ اور جس کے بارے میں کائنات کا امام کہہ کے گیا ہو، کائنات کا رہبر کہہ کے گیا ہو، کائنات کا رہنما کہہ کے گیا ہو، کائنات کا پیشوا اور مقتدا کہہ کے گیا ہو، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من نبی بکر۔ روح زمین پر انبیاء اور رسل کے بعد اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے تو وہ عائشہ کے بابا ابو بکر کو بنایا۔ کون کہہ کے گیا ہے؟ کائنات کا امام کہہ کے گیا، کائنات کا امام کہہ کے گیا، کائنات کا رہبر کہہ کے گیا ہے۔ جس کے بارے میں آمینہ کا لال یہ کہہ کے جائے تو اس کے ایمان کے کیڑے نکالے۔ اور حکمرانوں، تم ہمیں کہو کہ آنکھیں بند کر لو، کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس لو، زبانوں کو تالے لگا لو۔ ہماری تاریخ سے تم واقف ہو کہ دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم اذیتیں، تکلیفیں، آلام، دکھ برداشت کر سکتے ہیں، صدیق کے خلاف ایک لفظ بھی سننا برداشت کیسے سنیں گے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کائنات کے امام کی بات کو سننے کے بعد، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں ہمارا مسلک یہ ہے،
تم جو جی چاہے کہہ لو ہمارے مسلک کے بارے میں، جو دل میں آئے کہہ لو ہمارے عقیدے اور نظریے کے بارے میں، لیکن ذرا قریب تو آؤ، ہمارے دروازے پہ تو آؤ، ہمارے پاس تو آؤ۔ اللہ کی قسم جب ہمارے قریب آؤ گے، ہمارے دروازے پہ آؤ گے، ہم تمہیں پکڑ کے غزنویوں کے دروازے پہ نہیں لے جائیں گے، ہم تمہیں پکڑ کے روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، ہم تمہیں پکڑ کے لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، ہم تمہیں پکڑ کے سلفیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ اور ہمارے دروازے پہ آؤ گے، ہم تمہیں پکڑ کے اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے ابو بکر کو صداقت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے فاروق کو عدالت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے ابو عبیدہ کو امین امت کا لقب ملا ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے خالد کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے اور جس کے دروازے سے حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا اعزاز ملا ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے امیر حمزہ کو سید الشہداء کا اعزاز ملا ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کی سرداری ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے ولیوں کو ولایت ملی ہے، اور جس کے دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، جس کے دروازے سے رب ذوالجلال کی قسم ہے بلال جیسے کالے سے رنگ کے غلام بلال کو سیدنا کا شرف ملا ہے۔ وہ دروازہ کس کا ہے؟ ابو حنیفہ کا ہو تو ہمیں بتا دو، مالک و شافعی کا ہو تو ہمیں بتا دو، احمد ابن حنبل کا ہو تو ہمیں بتا دو، جاؤ اہل حدیث کا اعلان سنو، وہ دروازہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کس کا ہے، وہ دروازہ اس کا ہے جو لامثال ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، شکیل بھی ہے، نیک بھی ہے، پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، حیادار بھی ہے، غیور بھی ہے، بہادر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، فاتح بھی ہے، رحم دل بھی ہے، حاکم بھی ہے، منصف بھی ہے، عادل بھی ہے، راست باز بھی ہے، وفادار بھی ہے، قوی بھی ہے، دانا بھی ہے، روب والا بھی ہے، ملنسار بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے۔ ہر ایک کس کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں؟ جو رسول خاتم پیغمبراں بھی ہے، شکوہ تاجداراں بھی ہے، فروغ دل ازاراں بھی ہے، انیس دل فگاراں بھی ہے، تب و تاب کوہ فرام بھی ہے، ماہ درخشاں بھی ہے، مساو یزداں بھی ہے، کلاہ بے کلاہاں بھی ہے، رئیس جنود عرشیاں بھی ہے، باعث رحمت فرشیاں بھی ہے، بہار شبنم ستاں بھی ہے، شباب نو بہاراں بھی ہے، آئے جو اشرف الانبیاء بھی ہے، شاف روز جزا بھی ہے، منبع رشد و ہدا بھی ہے، پیغمبر رب ارض و سما بھی ہے، والی بطحا بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جو احمد مجتبیٰ بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ تم ابو حنیفہ کے دروازے پہ لے کے جاؤ مؤدب، اور ہم ساری کائنات سے ناتا توڑ کے رسول اللہ کے دروازے پہ لے کے جائیں تو ہم گستاخ؟
کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، کبھی علیحدگی میں بیٹھ کے سوچنا، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس راستے پہ چل نکلا ہے تو؟ اللہ کی قسم، ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہم جس دروازے پہ لے کے جا رہے ہیں نا، ہائے کہاں یاد آئے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔ پتہ ہے کس کے دروازے پہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کے دروازے پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا، وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تھا جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا، وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو جنت قرار دے دیا تھا، وہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا تھا جبریل بھاگا چلا آتا تھا، وہ تھا پیشانی پہ بل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، ارے وہ تھا کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے وضو کرتا تھا، صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو جسموں پہ مل لیا کرتے تھے، ارے وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا زمین پر اس کے تھوک کی صحابہ ایک چھینٹ بھی پڑنے نہیں دیتے تھے، ارے وہ تھا رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے دروازے پہ ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں، وہ تھا کہ جب کوئی ایک دفعہ ایمان کی حالت میں اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا رب اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا۔ تو نے کیا سمجھا ہے کہ اہل حدیث کون؟ اور میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے اہل حدیث کو گالی دے لو، جرم ہمارا یہی ہے، خطا ہماری یہی ہے کہ ہم نے لوگوں سے یہی کہا ہے، لوگوں ہمارے پاس چیزیں 2 ہی ہیں، کتنی ہیں؟ 2۔ کون سی بلا؟ قرآن و سنت کے علاوہ وہ فرمایا کرتے تھے ایک سر ہے اور ایک دل ہے، ایک سر ہے ایک دل ہے۔ میرے مرشد و مخدوم کو کسی نے کہا علامہ صاحب پیٹ بھی تو ہے، کہنے لگے پیٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہمارے پروردگار کی ہے۔ اور لوگوں آج کن رستوں پہ چل نکلے، ہم نے سمجھا ہے کہ یہ رزق کارخانوں سے آتا ہے، فیکٹریوں سے آتا ہے، مسجدوں اور مدرسوں سے آتا ہے، جماعتوں سے آتا ہے۔ ہماری زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے؟ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو رزق فیکٹریوں سے نہیں آتا، فی السماء رزقکم، رزق کہاں سے آتا ہے؟ بولو کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ اور آسمان والے نے تو قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس آسمان والے نے تو کسی جانور کو، چوپائے کو، چرندے کو، پرندے کو بھی بھوکا مرنے، مجھے اور آپ کو بھوکا مرنے دے گا؟ کیا سوچ لیا ہے ہم نے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ فرمایا کرتے تھے 2 ہی چیزیں ہیں، ایک دل ہے اور ایک سر ہے۔ لوگوں ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں اب اہل حدیث کے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا، اور ان کے دل میں محمد کے علاوہ کسی کو بسایا نہیں جا سکتا۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اہل حدیثوں خوش ہو جایا کرو اور خوشی سے لوگوں کو دعوت دیا کرو۔
اور میں گلی گلی اسی لیے کہتا ہوں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ لوگوں وہابیوں کے دل کا طواف کرو، اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ اس کو چھوڑ کر تیری بات کو مان لیں۔ اس آقا نے کہا تھا اس سے افضل و اعلیٰ کوئی، بولو امت میں ابو بکر سے افضل و اعلیٰ تو آڈیش نہیں کو روڑا، بول دے کیوں نہیں؟ ابو بکر سے افضل اس کائنات میں امت میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ کی قسم، کائنات کے امام نے کہا، کائنات کے رہبر نے کہا، کائنات کے رہنما نے کہا، کائنات کے پیشوا نے کہا، مقتدا نے کہا۔ اور چلو اگر روڑا ہے تو پھر میں روڑا کٹ دینا۔ اے امام کائنات کی نہیں مانتے تو امام معصوم حضرت علی کی مان لو رضی اللہ تعالی۔ اب میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں، شاید تمہیں ماننا مشکل لگے، اگرچہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن نہیں، میں تجھے تیرے گھر لیے چلتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے مسلک کی صداقت یہ ہے، میرے مسلک کی حقانیت یہ ہے، میرے مسلک کی سچائی یہ ہے، ہم بغیر دلیل کے بات کرنے کے عادی کوئی نہیں، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کرتے۔ جاؤ کتاب الشافعی کو اٹھاؤ، توسی لکھ رہا ہے، توسی تمہارا امام لکھ رہا ہے، کوفے کی جامع مسجد ہے، کوفے کی جامع مسجد ہے، کوفے کی جامع مسجد سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ سامنے ایک شخص کھڑا ہے، اس نے حضرت علی کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی چاپلوسیاں شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے بے شمار دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یار ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث وہ ہے جو نبی کی شان میں بھی غلو کو پسند کرنے دیتا۔ تو یارو ہم اپنی شان میں منبر پہ بیٹھ کے غلو کے جملے سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں، نبی کی شان میں کوئی غلو کرے تو ہم نہیں کرنے دیتے، لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس نبی کے ماننے والے، اطاعت کرنے والے ہیں؟ ہم نے کس کی سیرت کو، کردار کو، کریکٹر کو ماننا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پہچانو، آپ کے ارشادات کو پہچانو، آپ کے فرامین کو پہچانو، آپ کی تعلیمات کو حاصل کرو۔ آج ہم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے، آج ہم نے اپنے راستے کو اس راستے سے جدا کر لیا ہے، اس صراط مستقیم سے الگ کر لیا ہے، اس کامیابی اور کامرانی کے راستے سے الگ کر لیا ہے۔ آؤ مجھے اور آپ کو اسی شارع اعظم پہ چلنا ہے، اسی جی ٹی روڈ پہ سفر کرنا ہے، اسی سڑک
پہ چلنا ہے، اسی صراط مستقیم پہ چلنا ہے جس صراط مستقیم پہ اللہ کا رسول ابو بکر کو چلا کے گیا، عمر کو چلا کے گیا، عثمان کو چلا کے گیا، علی کو چلا کے گیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور جس رستے پر، جس صراط مستقیم پر صحابی چلتے رہے ہیں، آج کے وہابی بھی اسی راستے پہ چلے گا۔ چلو گے؟ یہ مبالغہ آمیزیاں ختم کیجئے، آئیے اپنے اسلاف کے منہج کو پہچانیے، اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کیجئے۔ ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، سامنے شخص کھڑا ہے، اس نے دیکھا، فوراً حضرت علی کی تعریف کرنے لگا رضی اللہ عنہ۔ پتہ ہے کیا کہا؟ خیر الخلائق بعد نبی اللہ علی۔ ہم خوش ہوتے ہیں، نعرے مارنے شروع کر دیتے۔ کوئی کہتا ہے نا نبی کی امت میں سب سے افضل علی ہیں، تو ہم نیچے سے نعرے لگانے شروع کر دیتے۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، ہمارا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہماری کتابوں کو نہیں مانتا نہ مان، ہمارے اکابر و اسلاف کو نہیں مانتا نہ مان، اپنی کتابوں کو تو مان لے، اپنے اماموں کو تو مان لے۔ تیرے امام نے لکھا اور اس پہلے امام معصوم کے بارے میں لکھا، دوسری نے پہلے امام معصوم کے بارے میں لکھا۔ ہائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ سنے تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے، بڑے راضی ہوئے ہوں گے، بڑے نعرے لگے ہوں گے۔ خدا کے لیے حضرت علی کی بات ہی مان لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی نے اپنے خادم کو بلایا، کوفے میں منادی کروائی، اعلان کرو کہ حضرت علی کوفے کی جامع مسجد میں تمہیں بلا رہے۔ میں نے نہیں لکھا، تیرے امام توسی نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا لوگوں کو کہو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی جامع مسجد میں تمہیں بلا رہے۔ کوفے کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، ممبر رکھوایا گیا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ ایھا الناس، ایھا الناس، خیر الخلائق بعد نبی اللہ، قال ابو بکر و عمر۔ او لوگو علی کی بات سن لو، میں علی اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، نبی کے بعد اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی، ثم عمر، پھر عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اب بات تو مکمل ہوگی، سوال کا جواب تو حضرت علی نے دے دیا، ممبر سے نیچے اتر آنا چاہیے تھا۔ تیرے توسی نے لکھا ہے، پتہ ہے کیا لکھا ہے آگے؟ اگلے جملے سنو ذرا حضرت علی کے۔ قال لا يفضلني احد علی ابا بکر و عمر۔ اور سنو، کوئی شخص تم میں سے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دینے کی کوشش، مجھے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر تم میں سے کسی نے یہ کام کیا، اب سنو، سزا سنو حضرت علی کی زبان سے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کتاب بھی تیری، امام بھی تیرا، پریس بھی تیرا، مصنف بھی تیرا۔ حضرت علی کا یہ اعلان لکھنے والا مصنف بھی تیرا۔ کیا کہا؟ کہا اگر کسی نے یہ جسارت کی کہ مجھے حضرت علی سے بڑھا کے پیش کیا، میں اعلان کر کے کہتا ہوں مجھے پتا چل گیا کہ فلاں شخص نے میں علی کو ابو بکر سے بڑھا کے پیش کیا ہے، الا جلدتہ حد المفتری، میں اس شخص کو جھوٹ کی وجہ سے اس کی پشت پر درے برساؤں گا، اس کو کوڑوں کی سزا دوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج حضرت علی کا نام لے کے، آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صدیق کو گالی دی جاتی ہے، صدیق کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن، یہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں ہائے ہائے ہائے، اور کافروں کے لیے اشداء علی، محبت کی انتہا ہو گئی، اللہ کی قسم محبت کی انتہا ہو گئی۔ کاش تو نے حضرت علی اور حضرت ابو بکر کی محبت اپنی ہی کتابوں میں پڑھی ہوتی، اپنی ہی کتابوں میں تو نے ان کا مطالعہ کیا ہوتا۔ آؤ تمہیں ایک محبت کی مثال میں تمہیں سناتا ہوں، اور میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید لکھ بھی گئے ہیں اور دنیا کو سنا بھی گئے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک دو کتابیں نہیں، 12 کتابوں میں حوالہ موجود ہے، یہ 12 کتابوں میں، اور 6 اس کی ایران کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہیں۔ سنو حضرت علی کی محبت ابو بکر سے سن لو، الارشاد پڑھو، اعلام الورا پڑھو، الفصول المہمہ پڑھو، کشف الغمہ پڑھو، حیات القلوب پڑھو، ہاں ہاں مسعودی کی مروج الذہب پڑھو، جلال العیون پڑھو، منتہی الاعمال پڑھو، مقاتل الطالبین پڑھو، تنقیح المیقال پڑھو، توسی کی شافی پڑھو۔ ان ساری کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کیا۔ اس نکاح کے بعد اللہ نے حضرت علی کو بیٹوں سے نوازا۔ پہلا بیٹا جب پیدا ہوا نا تو لوگوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، کہا محمد۔ دوسرا بیٹا ہوا، کہا کیا نام رکھا ہے، کہا ابو بکر رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ سارے نہیں بولے، کیا نام رکھا ہے؟ ابو بکر نام رکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے اندر جلال العیون کے اندر، حیات القلوب کے اندر ترتیب سے لکھا ہوا ہے۔ پھر عمر بیٹا ہوا، پھر عمر رکھا، پھر عثمان رکھا، پھر جا کے عثمان کے بعد عباس نام رکھا۔ چاہنے والوں نے کہا یہ تو چچا ہے، اس کو بعد میں کر دیا ہے، ان کو پہلے کر دیا ہے۔
ابو بکر عمر عثمان پہلے اور عباس بعد میں. تیرے اربلی نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا. اس نے لکھا کہ حضرت علی کہنے لگے اور جس کو رب نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے میں پہلے نمبر سے اسے کیسے ہٹا سکتا ہوں، میں اس ترتیب کو کیسے بدل سکتا ہوں. تمہیں کیا معلوم ہے کہ صدیق کون ہے؟ تو صدیق کے بارے میں پوچھنا ہے تو امیر المومنین علی المرتضیٰ سے پوچھ، تمہیں پتہ چلے ابو بکر کون ہے. تجھے سمجھ نہ آئے تو آ جا، میں تمہیں سمجھاؤں، اس انداز میں سمجھاؤں. چلتے ہیں. نبی کے کتنے صحابہ تھے؟ تقریباً 1.5 لاکھ. تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ تھے نا. آؤ آج ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، آؤ تلاش کے لیے نکلیں. نبی کے صحابہ کہاں ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ کی تلاش میں نکلیں. ان 1.5 لاکھ صحابہ میں سے زیادہ 10,000 صحابہ ہیں جنت البقیع میں. باقی کہاں ہیں؟ تلاش کے لیے نکلیں. کوئی مصر میں ہے، کوئی شام میں ہے، کسی کو تم یمن میں پاؤ گے، کسی کو فلسطین میں پاؤ گے، کسی کو انطاکیہ میں، قسطنطنیہ میں، کسی کو سندھ میں، چین میں، کسی کو بصرے میں، کوفے میں، نجف میں، کربلا میں، کسی کو مالا میں، بقیع میں. یہی ملیں گے نا. آؤ اللہ کی قسم آج سارے مل کے ابو بکر کی تلاش کے لیے نکلیں. آج کے اس دور میں بھی ابو بکر کی تلاش کے لیے نکلے گا تو وہ آج بھی تمہیں محمد کے قدموں میں ملے گا. ابو بکر آج بھی تمہیں نبی کے قدموں میں ملے گا. کائنات کے رب کی قسم ہے. اور لوگوں، میں نے تو دیکھا مکان میں میرا ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، دکان میں نبی کے ساتھ ہے، بازار میں نبی کے ساتھ ہے، غار میں نبی کے ساتھ ہے، ایوان میں نبی کے ساتھ ہے، میدان میں نبی کے ساتھ ہے، سفر میں نبی کے ساتھ ہے، حضر میں نبی کے ساتھ ہے، خلوت میں نبی کے ساتھ ہے، جلوت میں نبی کے ساتھ ہے. ارے کیا پوچھتا ہے اللہ کی قسم. حیات میں نبی کے ساتھ ہے، موت میں نبی کے ساتھ ہے، بدر میں نبی کے ساتھ ہے. جا دیکھ آج قبر میں بھی نبی کے ساتھ ہے. تو پیٹتا رہو، تو روتا رہو، تو شور مچاتا رہو، تو واویلا کرتا رہو، تو جو جی چاہے کرتا رہو. رونے کے باوجود، پیٹنے کے باوجود، شور مچانے کے باوجود تو آج بھی صدیق کو نبی سے جدا نہیں کر سکتا. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو. جی زندگی میں تھے، بعد میں پھر گئے تھے. کائنات کا امام مسئلہ حل کر گیا ہے، رسول ہاشمی مسئلہ واضح کر گیا ہے. ان بد زبانوں کی زبانوں کو تالے لگا گیا ہے میرا محبوب. کائنات کا امام کیا کہہ گیا؟ صاحبی فی الغار و صاحبی علل، صاحبی علل. اور لوگوں صرف یہ نہ سمجھنا ابو بکر صرف میرے غار کا ساتھی ہے. میں اعلان کر کے کہتا ہوں جس طرح ابو بکر غار میں میرے ساتھ ہے اسی طرح حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا. تو کس طرح جدا کر سکتا ہے صدیق کو نبی سے؟ کائنات کے رب. اور میں حیران ہوتا ہوں، کبھی تو نے تدبر کیا ہی نہیں، غور و فکر کیا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کے قریب گیا ہی نہیں، تو نے قرآن کی ورق گردانی کی ہی نہیں، قرآن کا مطالعہ کیا ہی نہیں. قرآن کے 30 پاروں میں ڈھونڈو 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک بندہ بتاؤ
جس کو عرش والے نے صحابی کہا ہو، جس کو عرش والے نے صحابی کہا ہو، ایک بندہ بتاؤ 1.5 لاکھ میں سے، سارے صحابہ میں سے بتاؤ، ڈھونڈو، اور جب ڈھونڈنے نکلو گے تو قرآن بول کر بتائے گا اذ یقول لصاحبہ۔ صحابی کس سے بنا ہے؟ صاحب سے۔ صحابی کس سے بنا ہے؟ صاحب سے۔ آسمان والا کس کو کہہ رہا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، کس کو کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کے صحابی ہونے کا اعلان آسمان والے نے آسمان سے اعلان کیا ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہے، اس کو یہ مرتبہ حاصل ہے۔ ابو بکر اکیلا صحابی نہیں، ابو بکر کی 4 پشتوں میں صحابی موجود ہیں۔ ابو بکر کی 4 پشتوں میں صحابی موجود ہے۔ تو روتا رہو، کہتا ہے جی ہم صحابی مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ تو نکال کے تو دکھا، صحابیت کی سب سے نکال کے تو دکھا۔ ابو بکر اکیلا نہیں، اس کی 4 پشتوں میں صحابیت موجود ہے۔ اس کے ماں باپ صحابی، ابو بکر صحابی، ابو بکر کے بیٹے صحابی، ابو بکر کے پوتے اور نواسے بھی صحابی۔ تو کس طرح مٹائے گا؟ تو کس طرح ان کو نبی سے دور کرے گا؟ اور لوگو، اللہ کی قسم جو مقام اور مرتبہ اللہ نے جناب ابو بکر صدیق کو دیا ہے، کائنات میں کسی امتی کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ آؤ، ضرورت اس بات کی ہے اس صدیق کی صداقت کے جھنڈوں کو تھام کر میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتاؤ انشاءاللہ پاکستان کی فضاؤں میں، پاکستان کی ہواؤں میں، پاکستان کے بازاروں میں، پاکستان کے گلی کوچوں میں ہم صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے۔ ختم نبوت کے جھنڈے انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ لہراؤ گے؟ ایک عبدالحمید نہیں، ایک حبیب الرحمان نہیں، ایک عبداللہ شیخو پوری نہیں، ایک محمد خان عجیب نہیں، ایک احسان الہی ظہیر نہیں، سارے اہل حدیث ذبح کر دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک اہل حدیث بھی باقی رہا، وہ صحابہ کی عظمت کے گن گاتا رہے گا، ختم نبوت کے پیغام سناتا رہے گا، توحید کے جھنڈے لہراتا رہے گا۔ آج ضرورت ہے ہم اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے، ہم نے اس سچے اور سچے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں، اٹھو، اس سچی دعوت کو لے کر لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، ان کو ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میں دعا گو ہوں احباب جماعت کے لیے جنہوں نے آج مل بیٹھنے کا یہ پروگرام ترتیب دیا۔ اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دیندار بنائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس بھائی کی محنت کو قبول فرما لے اور اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما لے۔ اللہ حق سچ جو کہا اور سنا گیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ دلی دعائے کہ اللہ پاک حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب انہاں دی زندگی صحت اور ایمان دے نال دراز فرمائے۔ ماشاءاللہ للکار علامہ احسان الہی ظہیر پہلے تسی سن دے سی، اج ماشاءاللہ اسے آواز اللہ دے فضل نال سن لیا۔ اللہ پاک میرے شیخ دی عمر صحت اور ایمان دے نال دراز فرمائے۔
ہن بلا تاخیر انشاءاللہ اذان ہوئے گی، اذان تو بعد نماز ہوئے گی۔ دعائیہ کلمات واسطے دوران خطابت میری جماعت عظیم خطیب عالم بعمل حضرت مولانا حافظ عبد الوحید حافظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ پاک حافظ صاحب نو مکمل صحت نصیب فرمائے۔ پچھلی دنوں کافی علیل سن، تو اللہ دے فضل و کرم نال تواڈیاں دعاواں نال اللہ پاک نے پھر اسٹیج دی زینت بناتا ہے۔ تو حافظ صاحب نے میں گزارش کرنا کہ وہ دعائیہ کلمات ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب تجھے دعا کرتی میں آمین کہتی علامہ صاحب دعا دیں۔ تکہ کیتے شاہ جی نے شام تکہ ہی چل رہے ہیں۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا فقراء إليك وإنك أنت الغني الحميد اللهم إنا فقراء إليك وإنك أنت الغني الحميد اللهم إنا ضعفاء فقونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعفاء فقونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك وطاعتك یا اللہ۔ ہمارے بھائی وسیم حسین شاہ صاحب نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے اعلان کریے، آج کی یہ بزم سجائی ہے، اللہ اس کا بہترین اجر انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے جو مہمان بلائے ہیں، علماء کرام کو دعوت دی ہے، عوام الناس، یا اللہ ہم سب کو قیامت والے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے لوگوں کے صف میں شامل فرما دینا۔ اے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پر ایمان رکھنے والے اور ان کی صداقت کی گواہیاں دینے والے لوگ، یا اللہ تیرے مقربین بارگاہ ہیں تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جماعت میں بڑے بڑے لوگ، اے اللہ آج ہمارے استاد شیخ مولانا یعقوب ڈوگر صاحب تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی علمی خدمات قبول و منظور فرما، یا اللہ ان کے تمام شاگردوں کو دین کی صحیح طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی اہل علم بیمار ہیں، اساتذہ کرام مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی ہیں، علامہ ابتسام رائی ظہیر صاحب ہیں، اور اس طرح دیگر بہت سارے لوگ، یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شرارتیوں کی شرارت سے محفوظ فرما، فتنہ ڈالنے والوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ظاہری اور باطنی، معلوم اور نامعلوم ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، ہر طرف سے شیطان کے حملوں سے ہماری جماعت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو دلوں کا بادشاہ ہے، ابن آدم کا دل تیری مٹھی میں ہے، تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، یا اللہ تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اے دلوں کے بادشاہ تجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، یا اللہ تجھے تیری قوتوں کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے تیرے عظمت و جلال کا واسطہ ہے، ہمارے دلوں کو ایک کر دے، یا اللہ اختلافات کے راستے بند کر دے، یا اللہ دل ملا دے۔ اے دلوں کے بادشاہ تو دلوں کو ملا دے، اے دلوں کے بادشاہ دلوں کو ملا دے، اے دلوں کے بادشاہ تو دلوں کو ملا دے، اے دلوں کے بادشاہ تو دلوں کو ملا دے، اے دلوں کے بادشاہ تو دلوں کو ملا دے، دلوں میں نرمی پیدا کر دے۔ اختلاف، افتراق، تشتت و انتشار یا اللہ ہماری جماعت سے دور کر دے۔ اہل حق کو، اہل علم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، ان کی سنت کی خدمت میں سب کو یکجا فرما دے، یکجان فرما دے، اکٹھا کر دے۔ اے مولا اکٹھا کر دے، اے مولا اکٹھا کر دے، اے مولا اکٹھا کر دے۔ اے مولا تو ایک
جانور کی دعا سے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک کیڑی کی دعا سے پوری قوم کی بات بنا دی تھی۔ یا اللہ ان فقیروں کی دعا سے یا اللہ جماعت کو ایک کر دے، اکٹھا کر دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عبادت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی سچی دعوت دینے والے اے اللہ ہمارے دوست، ہمارے پیارے بھائی علامہ طارق محمود جدانی صاحب نے اہل حدیث کی کھری دعوت اور اہل حدیث کی سچی دعوت پیش کی ہے۔ یا اللہ اس دعوت میں جتنا خلوص ہے، اس دعوت میں جتنا کھرا پن ہے، یا اللہ اس کی خدمت کرنے والے، اس کی چاکری کرنے والے اے اللہ اس کے پہرے داروں کو ایک کر دے، اے اللہ اس کے پہرے داروں کو ایک کر دے، اے اللہ اس کے پہرے داروں کو ایک کر دے، یا اللہ اس کے پہرے داروں کو ایک کر دے۔ میرے مولا جو کچھ ہمیں اس دعا میں مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ بن مانگے ہی دے دے۔ اور یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے لیے جو جو دعائیں کی ہیں کامیابی کی، یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ دنیا اور آخرت کے جن جن فتنوں سے انہوں نے پناہ طلب کی ان سے ہمیں بھی اپنی پناہ عطا فرما دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔